بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. یہ تختی نمبر 19 ہے، نورانی قاعدے کا تختی نمبر 19 ہے، جس میں مد کا بیان ہوگا۔ مد کھینچنا، مد کس کو کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہاں پہ بیان کی گئی۔ تو سب سے پہلے یہ یاد کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ اگر یاد کریں گے تو آگے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ تین قاعدے اچھی طرح یاد کریں۔ نمبر ایک، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ مد متصل یعنی مد واجب بمعنی اہم۔ نمبر دو، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کس کو کہتے ہیں؟ مد جائز۔ نمبر تین، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ تو تھوڑا آپ یہ سمجھے، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم کس کو کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے تھے، الف یا واو۔ حروف مدہ تین ہے، الف یا واو۔ ان کے بعد اگر حمزہ آئے اور حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، یہ حمزہ ہے، الف، یہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ مد ہو گئے، الف مدہ ہو گیا۔ اور الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا اور یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہ اسی کلمے کا ہے، اس وجہ سے اس کو مد متصل کہیں گے۔ حمزہ اسی کلمے کا ہو تو ہم مد متصل ہوگا۔ شاید آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، یہ ہے حروف مدہ الف۔ اس کے بعد حمزہ آ رہا اور حمزہ اسی کلمے کا ہے، تو گویا کہ یہاں پہ جو مد ہے اس کو کہتے ہیں مد متصل۔ جا، اسی طرح دوسری مثال اور تیسری مثال۔ اور ایک چیز ہم یہاں پڑھے تھے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر فی امرینا، یہاں پہ دیکھیے یہ یا ہے نا، یا حروف مدہ ہے، یا حرف مدہ ہے، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا، لیکن یہ حمزہ فی کلمے کا نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ یہ حمزہ اس کلمے کا ہے، امر کا ہے۔ تو گویا کہ حمزہ الگ ہے اور یا مدہ الگ ہے۔ حمزہ اگر حروف مدہ کے بعد والے کلمے میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، تو یہ مد منفصل ہو، ٹھیک۔ اور آگے دیکھیں، اور ایک چیز مد لازم۔ مد لازم کس کو کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے، یہ حروف مدہ ہے، الف حروف مدہ ہے، حرف مدہ ہے، اس کے بعد والے حرف پر جزم آ گیا، جزم ہو یا تشدید ہو تو اس کو کہیں گے مد لازم۔ شاید آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ چکی۔ چلیے ہم یہ پڑھیں گے، یہاں پہ پورا یہ اس لائن میں مد متصل کی پریکٹس ہے، مشق ہے۔ جا، 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 جیم الف زبر جا، اوپر مد جا، حمزہ زبر جا، سی ات، سی یا زیر سی، اوپر مد سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، سو، سین واو پیش سو، اوپر مد سو، حمزہ پیش او، سو، سو،
اس کے بعد ہے اس لائن میں مد منفصل کی پریکٹس ہے مشق ہے. فی امرینا، فی امرینا. فا یا زیر فی، اوپر مد. فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام. را زیر ری، فی امری. نون الف زبر نا، فی امرینا. لا اقسم، لام الف زبر لا، اوپر مد. لا، حمزہ قاف پیش اق، لا اق. سین زیر سی، لا اقسی. میم پیش م، لا اقسم. قالوا إنا، قاف الف زبر خا، لام واو پیش لو، اوپر مد. قالو، حمزہ نون زیر ان، قالو ان. نون الف زبر نا، قالو انا. یہاں پہ مد لازم کی پریکٹس ہے، مشق ہے. آل، آنا. حمزہ لام کھڑا زبر آل، اوپر مد. آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ. نون زبر نہ، آل آنا. حاجوک، حا الف زبر حا، اوپر مد. نہیں ہجز کے لیے. حا الف جیم زبر حاج، اوپر مد. حاج. جیم واو پیش جو، حاجو. کاف زبر کا، حاجو کا. والصافات، والصافات. واو سواد زبر وس، سواد. فا کھڑا زبر صوف، اوپر مد. والصاف. فا کھڑا زبر فا، والصاف فا. تا زیر تی، والصافات. یہ تھا تختی نمبر 19، جس میں مد کی مشق کرائی گئی. اور مد کی 3 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل اور مد لازم. آپ سے گزارش ہے کہ آپ سارے ویڈیوز دیکھیں، اور سارے ویڈیوز کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود رہے گی. آپ وہاں سے سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.